بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ فلسطین کے حوالے سے آج امت مسلمہ جس کرب اور مشکل سے گزر رہی ہے، اس کا احساس ہر فرد اسلام کو اور ہر بشر اسلام کو اور ہر فرد توحید کو ہونا چاہیے، اور اس کی آواز کا احساس پوری دنیا کو ہونا چاہیے۔ جہاں ہم ہر بات پر سکینڈل بنا کر لوگوں کو اپنی بات کی طرف اپنی توجہ لینے کے لیے، لوگوں کی توجہ لینے کے لیے، اپنا فیم اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی فالوئنگ اکٹھی کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، بے شمار قسم کے واویلے کرتے ہیں، وہاں میں اپنے تمام مسلمان یوٹیوبرز کو کہوں گا کہ خدا را اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرو کہ امت مسلمہ کو جگاؤ۔ تمہارے پاس ایک بہت بڑی آواز ہے، اس آواز کو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ تاکہ کل قیامت والے دن تمہاری اس آواز کا تمہیں صلہ مل سکے، اور تم سے کل پوچھو تو کم از کم تم یہ بات تو کہہ سکو نا کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے آواز بلند کی تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر ان نہتے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ایک سوالیہ نشان ہے پوری 56 اسلامی ممالک کے اوپر، اور ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائی، اپنے یوٹیوبر دوست چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اقصیٰ کی بات کرے، جو فلسطین کی بات کرے، جو فلسطینی نہتوں کی بات کرے، جو مجاہدین اسلام کی بات کرے۔ میں نے کہا آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے، آپ نے کچھ واچ نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں میری ریسرچ ٹیم ہے، آپ کی ریسرچ ٹیم ہوتی تو آپ اس طرح کی بات نہ کرتے۔ الحمدللہ تعالیٰ علی احسان ہی جگر گوشہ امیر المجاہدین نے پوری دنیا کے اندر فلسطین کے جھنڈے کو اس طرح بلند کیا ہے، اور اب مسجد رحمت للعالمین سے فلسطین کے لیے جو نمایاں کارنامہ سر انجام دینے کا اعلان کیا ہے، لبیک یا اقصیٰ، لبیک یا فلسطین اور لبیک یا اقصیٰ کا مارچ جمعہ کے دن جو ہو رہا ہے، یہ ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو بات خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نہیں ہے، تحریک لبیک کی بات نہیں ہے، اور یہ مولانا سعد رضوی زیدہ شرفہ کی بات نہیں ہے، بات ہے ایمان کی۔ اگر کوئی بندہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، تحریک لبیک کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بات کرتا ہے، یا مولانا انس رضوی اور مولانا سعد رضوی زیدہ شرفہما کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، تو اسے کم از کم اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جہاں وہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، وہاں تم بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اگر تم اپنی زبان سے اس کلمہ حق کو بلند کر دو تو تمہیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے اس بات کی۔ تو احباب وقار، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، اپنی فیم کو کلیکٹ کرنے کا نہیں ہے، اپنے فالوئنگ کلیکٹ کرنے کا نہیں ہے، اپنے جو ہے وہ ویورز اکٹھے کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے اپنی آواز کو بلند کر کے کلمہ حق بلند کرنے کی بات ہے، اور ادخلوا فی السلم کافہ کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کی بات ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو، بلکہ اپنے آپ کو پورے کا پورا مسلمان ظاہر کرو، اور اپنا اسلام لوگوں کے سامنے واضح کرو۔ یہ منافقت بالکل بھی چھوڑ دینی چاہیے کہ صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم اس بات پر ببانگ دہل کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے محمد علی خان نے بہت اچھی بات کی ہے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر، کہ اس نے فلسطین کا نام لیا، اس نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جگہ اکٹھا ہو جانا چاہیے، اور یہ بہت پیاری بات ہے، ہمیں بالکل بلا کسی جھجک کے یہ بات کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے کہ ہم کس پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پاکستانی الحمدللہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔
غیرت اسلامی کا تقاضا ہے۔ جب الکفر و ملت الواحدہ بن سکتی ہے، سارا کفر اکٹھا ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے کسی سے پوچھے بغیر اسرائیل کے ساتھ جو ہے بلا مشروط مدد کرنے کا اعلان کر دیا، ایک بیڑا بھیجا، دوسرے بیڑے جانے کا اعلان کر دیا، اور حتی مسلمانوں کے اوپر اپنے گولیوں کو برسانے کا بالکل اعلان کر دیا ہے اور اپنے بارود کو برسانے کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا مسلمان اپنی آواز اٹھانے کے لیے بھی شرماتے ہیں؟ کس بات سے شرماتے ہو؟ آج بھی ہو گر ابراہیم سمیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں اپنے آپ کو زندہ کرو، اپنے ضمیروں کو زندہ کرو۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہنے لگے ان شعروں کو سکھا دے رمیاہو، نہ رہے شیری نہ رہے شیری کا فسانہ، جن کی آواز سے کائنات کا کفر لرزتا تھا، آج 2.5 ارب مسلمان 80 لاکھ ان جو ہے وہ چوڑے چماروں کو اور ان کیڑوں مکوڑوں کو جو ہے وہ ان کے متعلق بات نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ احکم الحاکمین ہمیں اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔